نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور احسان ہوا کہ رب کریم اپنی شفقت اور مہربانی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو رمضان کی دہلیز تک لے آئے۔ رمضان المبارک کا وہ عظیم مہینہ جس کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا، وہ چند دن کی دوری پر ہے۔ شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے کو ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک مہمان بن کے آ رہا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر انسان اپنے آنے والے مہمان کا شاندار طریقے کے ساتھ استقبال کرتا ہے اور اس کی تعظیم اور آداب کی رعایت کرتا ہے، اسی طریقے پر رمضان جو مہمان بن کے آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس کا شاندار طریقے کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے اور رمضان کے آداب اور تعظیم کی رعایت رکھنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا استقبال یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے قبل اپنے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کون سا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں وہ پورا خطبہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس لیے کہ اس خطبے کے اندر بہت ہی قیمتی باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان للبیہقی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ اس جملے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت اور برکت کو بیان کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ایک ایسی عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر سال کی گنتی میں اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو وہ 83 سال سے بھی زیادہ عبادت بنتی ہے۔ ہم میں سے کون شخص اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ 83 سال اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے؟ لیکن اگر مجھے اور آپ کو اس آنے والے رمضان کے اندر یہ لیلۃ القدر، شب قدر ہمیں نصیب ہو جاتی ہے تو ہمیں 83 سال عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اسی رمضان کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جاگ کر، خصوصاً آخری عشرے کی طاق راتیں جاگ کر گزارنی چاہیے تاکہ شب قدر کو ہم حاصل کر سکیں۔ پھر آگے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس میں اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام، اس کی حیثیت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں کے قیام یعنی رات کی نماز پڑھنا، وہ چاہے تراویح کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، نفل نماز ہو، اس کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے اندر کوئی ایک نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو آدمی رمضان المبارک کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو گویا نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ رمضان کے اندر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی دوسرے مہینوں میں کی جانے والے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ، اس میں محنت کم ہوتی ہے، اجر بہت ملتا ہے۔ پھر فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔
بھوکا رہ کر صبر کرنا ہے، پیاسا رہ کر صبر کرنا ہے، اپنی خواہشات کو دبا کر صبر کرنا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر صبر کرنا ہے، تو یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر فرمایا وشہر المواسات، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ نادار طبقے کے ساتھ ہمدردی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ مہینہ اسی لیے ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے کے اندر مومن آدمی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک قریب آتا ہے تو ذخیرہ اندوز لوگ جو ہیں وہ اشیاء کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر رمضان کے اندر ان کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ تو جو نادار طبقہ ہے، اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے ان کے گھروں کے اندر دسترخوانوں کو سجا دیتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ایسی ایسی نعمتیں ان کو رمضان کے اندر نصیب ہوتی ہیں جو سال بھر ان کو میسر نہیں آتی۔ یہ رمضان کی برکت ہے، اور اللہ اس مہینے میں مومنین کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اب اس رمضان کے روزوں یا روزے کی افطاری کا ثواب بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص رمضان کے اندر کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو پہلا جو بدلہ ملتا ہے وہ یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، جس کا روزہ افطار کرایا ہے اسی کے روزے کے برابر افطار کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور جس کو افطار کرایا ہے اس کے ثواب میں سے بھی کمی نہیں ہوگی۔ گویا افطار کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو روزہ افطار کرا دیا اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کا روزہ افطار کرے، اس لیے کہ صحابہ کرام کا دور بڑا مشکل دور تھا، اس میں ایک وقت کی روٹی پیٹ بھر کر میسر نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، انہوں نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی۔ خود میرے اور آپ کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ بھی فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ تو صحابی نے کہا ہم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کا روزہ افطار کرے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او علی شربۃ ماء او مضغۃ لبن، کہ یہ نہیں ہے کہ تم نے اس کو پیٹ بھر کر کھلانا ہے پھر سمجھیں گے کہ روزہ افطار کرایا، نہیں، بلکہ آپ نے کسی کو کھجور کا ایک دانہ دے دیا، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، یا لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، تو گویا آپ نے اس کا روزہ افطار کرا دیا ہے۔ آپ کو یہ ثواب ایک کھجور پر، ایک پانی کے قطرے پر بھی مل جائے گا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو رمضان کے اندر اپنے خدام سے، ملازمین سے کام لینے میں تخفیف کر دیتے ہیں، جتنا عام دنوں میں ان سے کام لیتے ہیں رمضان کے اندر کام کم لینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت بخشش عطا فرماتے ہیں اور جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں کون سے کام کثرت سے کرنے ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں جو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرنے ہیں۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غنا بکم عنہما، 2 کام ان میں سے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا کو حاصل کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے بغیر تمہارے ہاں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، اب وہ 2 کام، وہ 2 خصلتیں جن کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلا ہے کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسرا وَاسْتَغْفِرُونَهُ،
اور اللہ سے بخشش کی طلب، اللہ سے ہر وقت استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار، یہ دو وہ کام ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ دو کام جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وہ دو کام جن کے بغیر چارہ کار نہیں ہے وہ یہ کہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ ومن سقا صائما سقاہ اللہ من حوض شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو شخص رمضان کے اندر کسی روزے دار کو افطاری کے وقت پانی کا گھونٹ پلا دیتا ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، پھر جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے، تو اس میں جتنی بھی نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ میرے لیے اور آپ کے لیے قابل عمل ہیں، اور رمضان کا سنہری موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں پر ہم عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔